الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، ایک آیت کریمہ ہے اور اس کے اندر 10 جملے ہیں. ابھی آپ نے سماعت کیا، ہر جملے پر وقف کیا ہے. ہر جملہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم، ایک وسیع معنی اپنے ضمن میں لیتا ہے. وہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات آتی رہے گی. آج کی اس نشست میں اسی آیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اس کی فضیلت عظمت کے حوالے سے ہیں ان کا ذکر ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، ایک نام اس کا یہی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے 8ویں نمبر کا جملہ جو ہے وہ اسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی زمینوں آسمانوں سے بھی زیادہ وسیع اور وسعتوں کشادہ ہے، جس سے اللہ کی عظمت کی دلیل اور اللہ کی عظمت کا ذکر آتا ہے. تو کرسی کا ذکر وہاں آیا ہوا تھا، اسی لیے اس آیت کو آیت الکرسی، کرسی والی آیت، یعنی جس آیت میں کرسی کا تذکرہ ہے. لیکن کون سی کرسی ہے؟ اللہ کی. ادھر والی کرسیوں کی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ کی کرسی عظمت والی ہے. تو دوسرا اسی آیت کریمہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ اس کو سید آیات القرآن کہا ہے، کہ تمام قرآن کی تمام آیتوں کی سردار آیت، سیدۃ آیت من آیات القرآن، قرآن کی تمام آیتوں کی سردار، برتر اور افضل آیت اس آیت کو کہا جاتا ہے.
نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے طلباء بیٹھے ہوئے تھے، ان میں قرآن کا ماہر، قرآن کے رموز کا ماہر، قرآن کے پڑھنے کا ماہر آدمی ابی بن کعب، جس کو قاری قرآن کا لقب ملا ہے زبان نبوت سے، وہ بھی تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے سوال کر دیا، جیسے استاد کبھی کبھی شاگرد سے سوال اس کے علم کی گہرائی کی بنیادیں ظاہر کرنے کے لیے کر دیتے ہیں۔ نبی نے اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، یا ابی بن کعب، ابا منذر، هل تعلم من ای آیت من القرآن اعظم، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے عرض کیا، ادباً، اللہ عالم ورسولہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ ادباً ایک انداز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ میرا سوال آپ سے جو ہے وہ جواب دو۔ اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ نے جو نبی کو بتایا نبی بھی جانتا ہے، تو بتا، تو جانتا ہے کہ قرآن کی سب سے اعظم بڑی آیت کون سی ہے؟ اس نے پھر ادباً یہی بات کہہ دی ہے۔ تو سامنے قریب بیٹھا ہوا تھا، نبی کا ایک انداز تھا، سوال کرنے کے بعد نبی نے شفقت کے ساتھ، جیسے مربی مشفقانہ انداز کا استاد ہو، باپ ہو، تو وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کے سینے پر مارا اور اس کے سینے پر ایسے لگا۔ نبی نے فرمایا، مجھے یہ بتا، قرآن کی سب سے عمدہ، سب سے افضل، سب سے بڑی شان والی آیت کون سی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا جی پتہ ہے۔ اب میں بتا دوں، پہلے ہمت نہیں تھی بولنے کی، اب ہمت ہو گئی بولنے کی، دست مبارک آ کر لگا، اب ہمت ہے بولنے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی ہے، سب سے بڑی آیت قرآن کی، عظمت کے اعتبار سے، برتری کے اعتبار سے، فضیلت میں آیت الکرسی ہے۔ فرمایا ایک آیت سب سے آیتوں سے بڑی ہے؟ فرمایا ہاں، الفاظ میں اور آیتیں بھی بڑی ہیں، وہ آگے چل کر ایک آپ کے سامنے معاملات والی آیت آئے گی، وہ بہت بڑی ہے، پورے رکوع پر مشتمل ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا الفاظ کے اعتبار سے نہیں، معانی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، روحانی قوت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو منذر، آپ کو آپ کا علم مبارک ہو، اللہ نے آپ کو صحیح سمجھ دی ہے، آپ کو آپ کا علم مبارک۔ نبی نے توثیق فرما دی، تائید فرما دی۔ تو قرآن کی سب سے بڑی آیت حجم کے اعتبار سے نہیں، حجم 10 جملے ہیں، اس سے بڑے آگے آیت آئے گی، لیکن اپنے اثر کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، روحانی عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ اس کے 10 جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، 10 کے 10 جملوں میں اللہ کی عظمت کا درس ہے۔ اللہ عظیم، اللہ کی پہچان کرانے والی آیت بھی بہت بڑی عظیم ہے، تو اس اعتبار سے بہت بڑی آیت ہے۔ نمبر 4 حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابو ذر غفاری اس کو نقل کرتے ہیں کہ ابو ذر، آپ کو پتہ ہے زمین و آسمان میں طاقت والی، قوت والی کلام اللہ کی ہے، اس کلام میں کون سی آیت طاقت والی ہے؟ آگے سے ابو ذر غفاری نے فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کو پتہ ہوگا، آپ کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ابو ذر غفاری نے فرمایا علمنی یا رسول اللہ، مجھے بتا دو یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا خدا کا بندہ وہ آیت الکرسی ہے۔ کتنی بڑی طاقت والی آیت ہے۔ دنیا کی طاقتیں ہیں چاہے یاد رکھنا، اللہ بڑا ہے، بڑا طاقت والا، اللہ کی کلام بھی طاقت والی، پھر اللہ کی کلام میں یہ آیت ایک ہے لیکن بڑی طاقت والی ہے، لیکن اس سے ہم دور ہیں، مسلمان دور ہیں، مسلمان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، بیکار چیزوں پر دوڑتا ہے، یہ جو اصل ہے اس کی طرف نہیں آتا ہے۔ اور نسائی کے اندر روایت آتی ہے، سنن نسائی حدیث کی کتاب صحیح ستہ میں نسائی کے اندر روایت آتی ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے اور اللہ توفیق دے اس کے معنی پر فکر کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، فرمایا اس آدمی کے، میں نے کہا اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، تو یہ معنی اس کے انسان کا عقیدہ بدل دیتے ہیں، اعمال بدل دیتے ہیں، رخ بدل دیتے ہیں، اللہ کا بنا دیتے ہیں بندے کو۔ تو فرمایا اس بندے کے درمیان میں اور جنت کے داخلے کے درمیان میں موت فاصلہ ہے۔ اللہ، لیکن یاد رکھنا پھر نماز بندہ پڑھے، ہر نماز کے بعد اس آیت کے الفاظوں کو پڑھے، پھر آیت کے الفاظ اس کی دنیا بدلتے ہیں کہ وہ انسان تو ہے کیا چیز اور کس کا بندہ ہے۔ پھر اس نظریے کے ساتھ جب اللہ کا بن کر یہ پڑھے گا نا، پھر اس کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے، اعمال بدل جائیں گے، اخلاق بدل جائیں گے، اطوار بدل جائیں گے، تو ظاہر بات ہے بدلہ قرآن کے تابع ہوگا تو موت ہی فاصلہ ہے، سیدھا جائے گا جنت میں۔ نمازیں تو پڑھتا رہا اور ایمان و یقین بھی اس کے مطابق بنتا رہا، اعمال بھی بنتے رہے اس کے مطابق، ایک طوطی کی رٹ والی بات نہیں ہوگی، کوئی آیت کو پڑھ کر پھر اس پہ اپنے انداز کو بنانا، ایک فکر کو بنانا۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نسائی کی روایت ہے، اور حدیث میں آتا ہے دوسری جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد بندہ اس آیت کو پڑھ لے، ہر نماز کے بعد، اگلی نماز کے بعد پھر پڑھا، اس آیت ایک نماز کے بعد یہ آیت پڑھ کر، آپ نماز پڑھ کر آیت پڑھ لی ہے، یہ ایک آیت، اگلی نماز تک یہ آیت آپ کے چاروں طرف آپ کی حفاظت بنا دیتی ہے۔ ادھر کیا کرتے ہیں، اگلی نماز میں پڑھ پھر یہ آیت حفاظت کرے گی، اگلی نماز پڑھ پھر یہ اس نماز کے بعد یہ سورت آیت پڑھ پھر یہ حفاظت کرے گی۔ ہر نماز کے بعد جب آیت کرسی کو پڑھے گا یہ تیری کرے گی حفاظت، جب کلام اللہ، اللہ کی کلام حفاظت کرے گی، کسی کی مجال ہے نقصان دینے کی؟ اگر کوئی نقصان دے گا تو کلام الہی حفاظت کرتے ہوئے اس کا خود جواب دے گی، تباہ وہ ہوگا۔ اب اس چیز کی طرف مسلمان کا ذہن نہیں آیا، دین سے سنا نہیں اس نے، یہ بیچارہ پھر کلام الہی کے اس تعلق کو چھوڑا، دائیں بائیں کے کام شروع کر دیے ہیں، کہتا ہے مجھے حفاظت کے لیے تو تویز دے، اور خدا کا بندہ تویز کو لیتا ہے، یہ کلام پڑھنا چاہیے، تقریبا پڑھ نماز کے بعد یہ حفاظت کرے گی۔ پھر یہ کہتا ہے مجھے گٹ دے دے، پھر یہ کہتا ہے مجھے امام زامن کی کڑا دے دے، زامن صاحب کا کڑا ڈالا ہوا، کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے وہ کیا کہتے ہیں دھاگے باندھے ہوئے ہیں، یہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، گنڈا،
کسی نے پاؤں میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فلاں کی حفاظت، فلاں کی۔ او کن باتوں پہ چلا گیا؟ او خدا کا بندہ، تو کہاں گم ہو گیا ہے؟ تجھے اللہ نے کیا بنایا، کیا چیز دی ہے؟ کلام اللہ دی ہے، کلام اللہ کی عظیم سردار آیت عطا کی ہے، ادھر چھوڑا ادھر گیا ہے۔ اس کو کڑے حفاظت کریں گے، گٹ اس کو حفاظت کریں گے، گنڈا طویل وہ حفاظت کرے گا۔ خدا کا بندہ ڈوریں، وہ کسی نے ایک ڈور باندھی، کسی نے کالی ڈور، کسی نے سفید ڈور، کسی نے سرخ ڈور، اور خدا کا بندہ اپنے مسلمان ہونے کا عقیدہ بھی خراب کر چکا ہے۔ یہ تجھے ڈوریں بچائیں گی؟ اتنی بڑی کلام کو، اتنی بڑی عظمت والی شے جو زبان نبوت تمہیں حفاظت دیتی ہے، سچے نبی کی سچی زبان، وہ بہت بڑی ہے یا میرے اور تمہارے چکر مکر، ہمارے ہیلے؟ ہم نے بھی ماشاءاللہ اس قسم کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ہیلے بہانوں پہ لوگوں کو لے آئے ہیں، دین سے دور کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمیں بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں گٹ دے دو، یہ دے دو، کیا شکرانہ کیا نذرانہ۔ ہم نے کہا ہمارے پاس یہ چکر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی ہیں۔ کہتے ہیں اچھا آگے لا آخری بس چھوڑو، کہتے ہیں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، فضول ہیں پھر تو آپ۔ ہاں جی فضول سمجھو پھر۔ کہتے سنا تو ہے آپ یہ، او بھائی یہ ہم سے نہیں، ہم سے سچی بات کرو، سچی بات بتائیں گے، ہمیں سچ آتا ہے، چکر مکر نہیں آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہر نماز کے بعد جب تو یہ آیت پڑھے گا تو یہ آیت تیری حفاظت کرے گی۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور یہ کڑے شڑے یہ سارا فضول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو ناجائز کہا، ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے جن کو نبی نے کہا حفاظت کا ذریعہ، اس کے پیچھے آتا ہی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا طولۃ شرکن، یہ ڈوریاں شوریاں، یہ گٹ شٹ، یہ سارے فرمائے شرک ہے۔ تو یہ ان سے ہونے کا یقین ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی کلام سے ہونے کا ہے۔ اور ان چکروں میں آ گئے۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آج آپ بھی دیکھتے، میں دیکھتا ہوں، کبھی کبھی بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ہم دین سے دور، مسجد سے دور، ممبر و محراب سے دور ہیں اور ان چیزوں شرکوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر نوجوان کو دیکھو اس کے ہاتھ میں، کسی کو دیکھو پاؤں میں، کسی کو دیکھو بازو میں، سلام کرتے ہیں ماشاءاللہ بازو کے اوپر دو دو تین تین وہ باندھے ہوئے ہیں۔ او خدا کا بندہ، یہ کلام الہی کی طرف آ۔ اللہ ہم سب کو آنے کی توفیق۔ اور میں نے کہا کبھی کوفت ہوتی ہے، یا اللہ دنیا کدھر ڈوب گئی ہے؟ یہ نبی کی دین کے پر تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور تعلیم دیا کر گئے، یہ لوگ کہیں اور جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا بھی ہے، دعویٰ بھی اس کا ہے، دل میں ہوگا بھی، نبی کی محبت ہے، میں عاشق ہوں، میں غلام ہوں، نبی کی تعلیم کے تابع نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ دین سے جڑا نہیں ہے، ممبر و محراب سے نہیں جڑا ہے۔ جمعے کے اندر آ گیا نماز میں، وہ بھی اس وقت آتا ہے جب مولوی صاحب نے بیان ختم کر دیا، کہتا ہے میں آ گیا ہوں۔ آدھا خطبہ عربی کا سنا، آدھا سنا ہی نہیں ہے، کبھی خطبہ بھی نہیں سنا، ایک رکعت ملی، کبھی دو رکعتیں پڑھی گیا، تو پھر دین کیسے سمجھ آئے گا؟ اور پھر مسجدوں کے اندر بھی کچھ کمزوری ہے کہ کھلے طور پر بتایا بھی نہیں جاتا قرآن و حدیث، گزارا ٹرکا دے دیا جاتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ کلام کا یہ طاقت والی کلام ہے، عظمت والی صورت ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرو گے نا انشاءاللہ، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو، حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اس کے معنی انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے ہر جملے کے اوپر بات آئے گی، معنی کو غور کر کے دنیا دل کی بدل کر کے پڑھو گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد واقعتاً دخول جنت کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ ہوگی، انشاءاللہ اللہ وہ بھی دے گا، لیکن یقین اس کے مطابق ہوگا تو، اعمال اس کے مطابق ہوں گے تو، عمل اس کے مطابق ہوگا تو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ جس سے اندازہ لگائیں کہ اس آیت میں کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی طاقت۔ اور دنیا آج کل پریشان ہے، اور پریشان ہونا بھی چاہیے ان کو، کیوں؟ ان کے انہوں نے سچ کو چھوڑا، جھوٹ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو پریشان تو ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہیں تفصیل سے، کہیں مختصر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اسلامی، ریاست مدینہ ایک اسلامی حکومت تھی، اس کا عجیب ڈھانچہ تھا، رحمت والا، برکت والا، سعادتوں والا، سکون والا۔ اس میں یہ بھی انتظام تھا کہ صدقۃ الفطر جانتے ہیں نا، رمضان کے بعد صدقۃ الفطر ہوتا ہے، اس کو لاؤ مسجد میں جمع کرو۔ یہاں جمع ہو گیا سارا مال۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترتیب سے ساتھی مقرر کرتے، غریبوں کے گھر کے دہلیز کے اندر جا کر ان کو دو، تاکہ ان کو باہر مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ بیووں کو دے دو، مسافروں سب کو دیا جاتا ہے، ایک مال جمع ہوتا تھا، زکوٰۃ کا مال بھی جمع ہونا، صدقۃ الفطر بھی جمع ہونا، تاکہ بغیر کسی انسان کی عزت نفس مجروح ہوئے اس کی ساری ضرورتیں اس کے گھر میں پوری ہو جائیں۔ یہ انسانی وقار تھا، انسانوں کو ایک عظمت دی جاتی تھی نبی کے اس دین میں، اس ریاست اسلامی میں۔ تو مال جمع ہوا صدقۃ الفطر کا، کھجوروں کے ڈھیر لگ گئے، مدینہ میں کھجوریں ہیں، اور وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک آدمی کے ذمہ 8 کلو کھجوریں ہیں، لاؤ 8 کلو، ایک سا گندم کا نصف سا چلتا ہے، باقیوں کا 7 سا چلتا ہے، مائع سا 8 کلو کا تقریباً ہوتا ہے۔ لاؤ بھائی کھجوریں، ایک بندے کے گھر میں 4 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، 8 پنجے 40، 1 من کھجور لا۔ کسی کے گھر میں 10 بندے ہیں، 2 من کھجور لاؤ۔ صدقۃ الفطر لاتے تھے، رکھتے تھے۔ کھجور بہترین قسم کی معاش بھی ہے، برکت بھی ہے، غذا بھی ہے، تفقع ہے، ایک میوہ بھی ہے، پھل بھی ہے، الی آخری ہے۔ تو وہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو دیا جاتا، کوئی بیچ دیتا، کوئی اپنے گھر میں رکھتا، کھانے میں بھی استعمال ہوتی وغیرہ، طاقت اور غذا کا ذریعہ بھی تھی۔ تو ڈھیر کھجوروں کا بڑا لگ گیا۔ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر درس دیتے تھے، بھائی جاؤ اپنے گھروں کو، باقی صبح اپنی کام سے ترتیب سے ہوگا، اٹھیں گے۔ بھائی رات کو ان کھجوروں کا پہرا کون دے گا؟ تو صحابہ صفہ کے طلباء میں ابو ہریرہ بھی تھا، تو طالب علموں کو کہا بھائی آپ میں سے کون کوئی پہرا دے، باقی لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، جائیں، ان کے گھر ہیں۔ ابو ہریرہ صحابہ صفہ کا طالب علم تھا، اس کی ڈیوٹی لگا دی، آپ پہرا دیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدقۃ الفطر، نبی نے صدقۃ الفطر کے مال کے اوپر مجھے ذمہ داری سونپ دی کہ آپ نے رات کو پہرا دینا ہے، تاکہ کوئی شرارتی آ کر چوری شوری نہ کر سکے۔ ہر چیز کی حفاظت تو کرنی پڑتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، تاکہ غلط بندے کو غلطی کا موقع نہ ملے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات میں ذکر اذکار کیے، نفلوں میں شروع ہو گیا، پہرا دے رہا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ آدھی رات سے آگے وقت گزرا، وجا شیخ کبیر، ایک بڈھا آ گیا، اور بڈھا بھی انتہائی، کمر کبڑی، سفید داڑھی، پھٹے ہوئے کپڑے، آیا اور بورا لے کر فَأَحَدَ يَحْسُو یدئی، اور لگا دونوں ہاتھوں سے چلو بھر بھر کر بورے میں ڈالنے لگا۔ بورا رکھا نا، دونوں ہاتھوں سے اندر جلدی جلدی بورا بھرنے لگا۔ میں گیا، میں نے جا کر اس کو میں نے پکڑ لیا کلائی سے، میں نے کہا ادھر آؤ، خدا کا بندہ، پکڑا میں نے اس کو، چور پکڑا گیا۔ میں نے کہا خدا کا بندہ، تو دیکھ، تو چوری کرتا ہے، ناجائز ہے چوری، پھر صدقے کے مال میں سے، غریبوں کے مال میں سے۔ اس نے کہا آگے، اس نے فشکا شکایتن شدیدہ، ابو ہریرہ کہتا ہے بڑی زبردست درد والی باتیں شروع کر دی اس نے۔ میں عیالدار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، میں بڑا پریشان تھا، اور مجھے کوئی آسرا نہیں تھا، میں بوڑھا تھا، میں کمزور ہوں، کمانے کا نہیں تھا، تو میں اس لیے محتاج تھا، تو محتاجی کے اندر میں بے بس ہو کر میں نے کہا چلو یہ مال یہاں سے لے کر جاتا ہوں، اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، بھوک کی وجہ سے آیا، بچوں کی وجہ سے آیا، بوڑھا ہوں، یہ ہوں، کمائی کا نوکری کا نہیں ہوں، تو آج کے بعد میری توبہ ہے، میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا، آج مجھے چھوڑ دے۔ رویا آج چھوڑ دے، چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، میرا وعدہ ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، اور آج آ گیا مجبوری میں۔ اچھا بورا لے جا اپنا، کھجورے ادھر پھینک، جاؤ
ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، مسائل بتاتے، مختلف ترتیب تھی نبی کی۔ تو نبی نے مجھے کہا یا ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، رات کے قیدی کا کیا حال ہے؟ قیدی کہاں ہے؟ اللہ نے وحی سے نبی کو بتا دیا، رات قیدی گرفتار ہوا، ابو ہریرہ نے پکڑا، چھوڑ دیا۔ کہاں ہے رات کا قیدی؟ ابو ہریرہ حیران، یا اللہ، اللہ کے نبی کو تو میں بتانے والا تھا، رات یہ ماجرا ہوا، نبی تو خود مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، وہ میں نے پکڑا تھا لیکن بس سخت روتا تھا، دوتا تھا، بڈھا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، فلاں تھا کہ یالدار ہوں، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ وَتَرَحَمْتُ عَلَيْهِ، میں نے اس پر رحم کیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس نے وعدہ کیا یا رسول اللہ آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، میں نے تب چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو وعدہ کیا ہے لیکن انہو سیعود، وہ دوبارہ چوری کرے گا، آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس بندے کی بات پہ یقین نہیں، نبی کی بات پہ یقین آ گیا، نبی سچا ہے۔ اگلے دن میں پہری ہی پہ تھا، یہ تو صدقۃ الفطر جمع ہوتا رہتا ہے نا عید تک، عید کے سے پہلے پھر تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ عید کی خوشیوں میں غریب برابر کا شریک ہو جائے۔ میں رات کو بڑا چوکنا ہو کر بیٹھا ہوں، میں نے کہا نبی نے فرمایا انہو سیعود کہ وہ ضرور آئے گا، نبی کہتے ہیں آئے گا، بس آئے گا، نبی کی زبان سچی، آئے گا یہ بندہ۔ کیا ابو ہریرہ کہتے ہیں آدھی رات سے آگے وقت گزرا کہ یہ سو گیا ہوگا طالب علم، میں تو بڑا بیدار تھا نبی کے کہنے سے، آدھی رات سے بعد آیا، بڈھا پھر آ گیا، او ہنستا حال، عجیب کیفیت، روتا روتا، لنگڑاتے لنگڑاتے، ادھر دیکھا نا چکریوں کو، کبھی کبھی ٹھیک ہوتے ہیں اور لنگڑا کر چلتے ہیں کہ میں محتاج ہوں الی آخری ہی۔ وہ بھی آ گیا، پھر میں نے پکڑ لیا، میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا کل تجھے پکڑا تھا، تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر آ گیا، اور بس غلطی ہوگی، بھوک ہے نا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، آج معاف کر دو، یہ کر دو، پھر نہیں آؤں گا، یہ وہ بڑا کچھ کیا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے چھوڑ دیا، کہ دوبارہ وعدہ کرتا ہے تو کیا کروں، کسی کو کیا ذلیل کرنے ہیں، پردہ ڈالنا چاہیے، ہونا بھی چاہیے پردہ۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے پردہ ڈال دیا، میں نے کہا جا آئندہ بنا نا۔ صبح نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سلام کے بعد مجھے کہا یا ابا ہریرہ ما فعلک الاسیر البارحہ، رات کا قیدی کہاں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آیا تھا، بڑا روتا دوتا تھا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ نے، نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ انہو سیعود، وہ دوبارہ آئے گا، ویسے کہتا ہے۔ تیسرے دن ابو ہریرہ کہتے میں چوکنا تھا، میں نے کہا آئے گا، نبی فرماتے ہیں تیسرے دن پھر آ گیا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا 3 دفعہ ہو گیا، پہلی دفعہ چھوٹ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ تو بس ہوتی ہے نا، حد ہو گئی نا۔ اس نے پہلے رویا دویا، میں نے کہا نہیں چھوڑتا ہوں، میں نے پکڑا ہوا بازو سے مضبوط۔ اسی سے پھر اگلی بات عرض کروں گا، بڑا چیخا چلایا، میرے ہاتھ میں گرفت، کہتا ہوں مجھے چھوڑ تو دو، میں نے کہا نہیں چھوڑتا ہوں تجھے، چھڑا کر دیکھ اپنے آپ کو۔ اس نے کہا میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، شیطان کا یہ کام ہوتا ہے، ہر بندے کے مزاج کے مطابق اس کے پاس آتا ہے یہ، اب اس کو پتا ہے بندہ طالب علم ہے، اور طالب علم کا حریص ہوتا ہے، اور دنیا دار کو وہ دنیا کے لیول میں آتا ہے، مولوی کے پاس وہ مولوی کے انداز میں آتا ہے، پیر کے پاس پیر کے انداز میں آئے گا، یہ بڑا تیز شے ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا میری بات سنو، ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں گا، پھر مجھے چھوڑ دو گے، اور ایسا مسئلہ آپ کو بتاؤں گا کوئی کم بتائے گا آپ کو۔ اچھا، ابو ہریرہ تو علم کا حریص تھا، اس نے کہا بتا مسئلہ، اس نے کہا پہلے مجھے چھوڑ پھر بتاتا ہوں، اس نے کہا پہلے مسئلہ بتا، اس نے کہا ایسا مسئلہ بتاؤں گا کوئی نہیں بتائے گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ تو صحیح، اس نے کہا آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی آئی، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، آدمی رات کو جب پڑھ لے تو اس آیت کے پڑھنے کے بعد وہاں اس بندے کے قریب نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ چور آ سکتا ہے، نہ ڈاکو آ سکتا ہے، نہ کوئی دشمن آ سکتا ہے،
فرمایا اذا قرأ، جب بندہ پڑھتا ہے تو یہود کا وہ آیت اس کا حفاظت میں حصار لگا لیتی ہے، لا یقرب کا شیطان، اس کے قریب شیطان بھی نہیں آ سکتا ہے، اور فلاں فلاں کوئی قریب نہیں آ سکتا ہے، بس اب مجھے چھوڑ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وعدے کے مطابق میں نے چھوڑ دیا، چلا گیا، اور بڑا خراب کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے روتا ہوا جا رہا ہے، مر گیا ہوں اور سخت مرا ہوں، کہ سخت مولوی کے ہاتھ چڑھ گیا تھا میں، کہ مولوی سخت ہے، تینوں دن مجھے پکڑ گیا۔ میں نے کہا اس پر میں بات کروں گا۔ یہ مولوی طالب علم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سچا طالب علم تھا، قرآن کا حدیث کا طالب علم تھا۔ قرآن و حدیث کی روحانی قوت قوی ہوتی ہے، شیطان کو پکڑنے والا ابو ہریرہ تھا، پھر یہ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ صبح ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نبی نے دوبارہ پوچھ لیا ابو ہریرہ رات کا کہہ دی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس نے آج آخری بات کرتے کرتے میں نے پکڑا ہوا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، کہتے چھوڑ دو چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا میں مسئلہ بتاتا ہوں پھر چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا مسئلہ بتا پھر چھوڑ دوں گا۔ مسئلہ کیا بتائیے؟ مسئلہ بتایا نبی کریم صلی اللہ، اب نبی کے الفاظ سنو، وہ بات شیطان نے بتائی۔ شیطان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ کل شیطان آ کر کوئی باتیں ہمیں خواب میں بتائے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بزرگ بن کر بتائے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار سچے نبی کی زبان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کا، ابو ہریرہ صادق وَأَنَّهُ لَكَذُوبٌ، بات سچ کی اس نے، تھا بہت بڑا جھوٹا۔ کذوب مبالغے کا صیغہ عربی گرامر میں، تھا بہت بڑا جھوٹا، بات سچ کر گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ابو ہریرہ کا، ابو ہریرہ پتہ ہے بندہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں پتہ۔ فرمایا ابلیس خود تھا، ابلیس تھا، شکل بدل بدل کر آتا رہا۔ اور یا رسول اللہ میں نے ابلیس پکڑا؟ فرمایا اللہ اکبر، مجھے اللہ نے جو قرآن اور کلام الہی دی اس کی طاقت اتنی ہے، یہ ابلیس کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ ابلیس اس کو نہیں پکڑے بلکہ یہ آج ہمیں ابلیس دوڑاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن چھوڑا ہوا ہے، حدیث چھوڑی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہے، ہمارے گھر میں یہ ہے، پڑھنا آیت الکرسی، ابلیس تجھ سے بھاگے، تجھ سے ڈرے، وہ ہمارے اوپر حاوی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نبی نے فرمایا یہ سچ ہے، اور نبی نے فرمایا بالکل رات کو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، وہاں نہ شیطان بھٹک سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس کے پاس آ سکتی، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ بات سچ کی تھا ابلیس، اور اس نے اپنا جو کمر پہ ہاتھ رکھ کر کمر ٹوٹی ہوئی جا رہا تھا، اس کو پتہ ہے میں نے اپنے کمر میں خود مار دیا، میں نے خود وظیفہ بتا دیا ہے، اس لیے بیچارہ ہنستا حال گیا۔ لیکن ان وظیفوں سے ہم دور ہیں، اور پھر آ جاتے ہیں جی کوئی ایسا تویز دے دو نا یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، کوئی ایسا گٹ دو، ایسی ڈور دے دو، ایسی دے دو۔ اگلوں نے بھی ڈوریں بیچنی شروع کی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ میں ایک جگہ سے گزرتا ہوں کبھی کبھی، تو وہاں مجھے لگا یہ فلاں چادر، یہ فلاں ڈور، یہ فلاں ڈور، وہ ڈوروں کے وہاں بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہو یہ تو شرک کا اڈا قائم ہے، تبھی تو لوگ دوڑتے ہیں۔ اب ادھر دوڑتے ہیں، ادھر نہیں آتے ہیں قرآن سنتے ہیں انہیں کے لیے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخری بات کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں 2 آیتیں ہیں، 3، ایک یہ آیت اور دوسری سورۃ غافر کی ابتدائی 3 آیتیں۔ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم 1 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، 2 غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو والیہ المصیر۔ فرمایا یہ 3 آیتیں اور آیت الکرسی بندہ رات کو پڑھ لے، اس کے گھر کے دائیں بائیں پڑوسیوں کے قریب بھی شیطان نہیں آتا ہے، اور اس کی پوری حفاظت، ایک فرشتہ آ جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں فرشتہ کھڑا ہو وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ابو ہریرہ کو بھی یہی فرما دیا کہ یہ آیت جہاں پڑھی جاتی، شیطان نے کہا وہاں فرشتہ آ کر حفاظت کرتا، وہاں ہم نہیں بھٹک سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ آج ہم اس قرآن سے دور ہو گئے، یہ تو میں نے فضائل کے اعتبار سے بات کی ہے، آگے جب
آپ کے سامنے مفہوم آئے گا، وہ انسان کے عقیدے کو، اپنے ذہن کو بدلا جائے گا۔ پھر روحانی قوت انسان کے اندر آتی ہے کہ میں ہوں کیا اور کدھر بھٹک رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا اصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ اسپتالوں میں بیچارے کراہ رہے ہیں، گھروں میں بیچارے بے چین، یا اللہ تو ان سب کو چین نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کے علاج کو شفا میں بدل دے، لا علاجوں کا بھی علاج فرما دے۔ جو زیر علاج ہیں اللہ ان کے بھی شفا کے فیصلے فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ اپنی کلام کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، اپنے نبی کا غلام بننے کی توفیق نصیب فرما، در در پہ لٹنے سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے در کا پجاری بنا، در در کی پجاریت سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کا کہا ہے یا اللہ تو ان کی مرادیں جانتا ہے، ان کی ضرورتیں جانتا ہے، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو، ان کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔